لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، پروگرام حج بیت اللہ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ایک وقفے کے بعد. ناظرین، ابھی ہم آپ کو براہ راست لے جائیں گے انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں مزدلفہ کے میدان میں انشاءاللہ، جہاں حجاج کرام مینا سے عرفات سے روانہ ہو کے مزدلفہ پہنچ رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں براہ راست شریک ہو سکتے ہیں. برائے کرم ہمارے فون نمبرات نوٹ فرما لیں. ٹول فری نمبر ہے 180034544026 اور STD نمبر ہے 08415305010. SMS کے ذریعے بھی آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنا سوال اپنا پیغام روانہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ٹائپ کریں HAJ اسپیس اپنا سوال اپنے شہر کا نام اور اسے روانہ کریں 562635 پر. ناظرین، آپ مشاہدہ کریں، انشاءاللہ آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست مزدلفہ کے میدان میں. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة روحانی مناظر دیکھ رہے ہیں اور جن روحانی منظروں سے مستفید ہو رہے ہیں، اس میں مزدلفہ، مشعر حرام اور مزدلفہ کا تمام علاقہ دکھایا جا رہا ہے، جہاں حجاج کرام عرفات سے نکل کر اور اکٹھا ہو رہے ہیں. یہاں نماز عشاء کے ساتھ نماز مغرب ملا کر ادا کے طور پر ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد مشعر حرام جو ہے بنیادی طور پر حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے قریب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام کیا تھا. اب وہاں پر ایک بڑی سی مسجد بنا دی گئی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، تو اس سے مراد اسی وقوف مزدلفہ کی طرف اشارہ کرنا ہے. تو پہاڑ سے لے کر اور پوری جو وادی ہے مزدلفہ کی، وہ سب کے سب جو ہے وہ مشعر حرام ہے، اور پورا کا پورا جو ہے یہ موقف ہے. حجاج کرام آج کی رات میں یہاں قیام کریں گے، خیمہ زن ہوں گے، احرام کی پوری پابندیوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اس کے شکر کے ساتھ کہ اس نے عرفات میں انہیں جو ہے حج کا رکن اعظم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ وہاں قیام کریں گے. تھوڑی دیر وہ آرام بھی کریں گے تاکہ وہ نئے سرے سے توانائی حاصل کر لیں، اور کل کے دن کے جو ارکان و مناسک ہیں انہیں اچھی طرح سے ادا کر لیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجاج کے قافلے جو ہے وہ مزدلفہ میں مختلف علاقوں میں قیام پذیر ہو رہے ہیں، یا وہ نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یا ممکن ہے کہ اس وقت جو ہے نماز کا وقت بھی آ گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں نماز بھی جو ہے عشاء اور اس کی جو ہے پڑھی جا رہی ہو. بہرکیف یہ حج کی وہ رات ہے جہاں پوری بے سر و سامانی کے ساتھ ایک توحید کا علم بردار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی میں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کو زندہ رکھنے کے لیے اس خطۂ بے آب و گیاہ میں ان پہاڑوں کی چٹانوں پر جو ہے وہ رات گزارے گا اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ صرف
جو ہے ریشمی جو ہے بستر پر ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مومن وہ ہے جو اپنے رب کا ذکر جو ہے چٹیل میدان میں بھی کرتا ہے، بے آب و گیا خطے میں بھی وہ کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی روحانی جو ہے منظر ہے کہ جب ہر امیر و غریب مساوی طور پر جو ہے کھلے ہوئے میدان میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اور اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی یاد کر رہے ہیں اور اس کی عظمت اور کبریائی کی گن گا رہے ہیں۔ حقیقت میں وہاں پر بندے کو اپنی کمزوری اور ناتوانی کا احساس ہوتا ہے اور اپنے رب جل جلالہ و عما نوالہ کی عظمت اور کبریائی کا پورا احساس ہوتا ہے۔ یہ مناظر جو ہے اسی کبریائی کی یاد دلاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے صبح تک جاری و ساری رہے گا، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے اسی مزدلفہ دراصل ایک مکان ہے جو عرفات اور منی کے درمیان میں ہے۔ حجاج کرام سیدھے منی سے عرفات جاتے ہیں اور پھر مغرب کے بعد جو ہے غروب کے بعد جو ہے وہ مزدلفہ آتے ہیں اور یہاں رات گزارتے ہیں، اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے وادی محصر سے ہوتے ہوئے وہ منی آتے ہیں۔ وادی محصر وہی جگہ ہے جہاں پر ابابیل کے لشکر نے جو ہے وہ ابرہہ کے ہاتھیوں کو جو ہے کچل دیا تھا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی کبریائی اور قدرت کا عظیم الشان مظاہرہ ہوا تھا کہ ننھے پرندوں نے ان بڑے بڑے جانوروں کو اپنی چونچ میں دبائے ہوئے پتھروں سے جو ہے ہلاک کر دیا تھا۔ اس وادی سے گزر کر پھر حجاج کرام منی کی طرف آئیں گے کل صبح میں، اور جمرہ عقبہ پر جو ہے شیطان کو جو ہے وہ بڑے شیطان کو جو ہے وہ کنکر ماریں گے، اور اس کے بعد قربانی کرائیں گے اور حلق کرائیں گے۔ یہ سارا علاقہ جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر، یہ سب مزدلفہ کا جو ہے وہ علاقہ ہے۔ یہیں پر مشعر حرام ہے جس کا ذکر جو ہے قرآن مقدس نے کیا ہے، اور جس کے قریب جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کا حجاج کرام کو حکم دیا گیا ہے، اور یہاں پر وقوف جو ہے یہ واجب ہے بلا کسی عذر کے۔ اگر یہ وقوف چھوٹتا ہے تو دم دینا پڑتا ہے، اور وقوف کا خصوصی وقت جو ہے صبح صادق سے لے کر اور فجر کے وقت تک ہے، لیکن حجاج کرام یہاں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہیں قیام کرتے ہیں تاکہ وہ وقوف مزدلفہ کے منسک کو جو ہے اس واجب کو اچھی طرح سے ادا کر سکیں۔ ٹائم پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ میں کرناٹک بیجاپور تالیکوٹ سے جی سید شکیل احمد قاضی بات کر رہا ہوں۔ جی شکیل صاحب بتائیے، سوال بتائیے گا آپ کا۔ میرا جو سوال یہ ہے کہ حج تمتع، جی حج تمتع، جی حج قران، جی حج فرض، یہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ٹھیک معنی کیا ہے ہے، حج کے بتائیے۔ اقسام کیا ہیں بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اور اس کے بعد اور ایک سوال ہے، جی جی مزدلفہ میں قیام رہنے کے بعد وتر نماز کب پڑھ سکتے ہیں حاجی حجاج کرام؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال کا جواب جانے کا۔ مولانا بھائی کے سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ حج تمتع، حج قران، حج افراد کیا ہے؟ میں اس کے سلسلے میں پوری طرح سے حج کے اقسام آپ کو بتاتا چلوں، اور جو ہے سبھی کو جاننا چاہیے۔ حج جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ حج قران، جس میں حاجی جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ عمرہ اور حج کی نیت کرتا ہے۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، تو حج قران اسی لیے کہتے ہیں حاجی اس میں اپنی نیت میں حج اور عمرہ کو ملا دیتا ہے، یعنی جب وہ احرام باندھتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد احرام سے جو ہے باہر نہیں آتا بلکہ حالت احرام میں ہی رہتا ہے، اور 8 ذی الحجہ کو اسی احرام میں جو ہے وہ منی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور پورے حج کے جو ہے ارکان ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ قربانی اور حلق کے بعد وہ احرام سے باہر آتا ہے۔ اسے حج قران کہتے ہیں۔ قران کا لفظی معنی ہے ملانا، تو چونکہ اس میں حاجی جو ہے حج کی دونوں مطلب عمرہ اور حج دونوں کو ملا دیتا ہے، اس لیے اسے قران کہتے ہیں۔ اور حج تمتع کا معنی ہے، تمتع معنی ہوتا ہے فائدہ پانا۔ تو حج تمتع کا مطلب یہ کہ حاجی ایسی حج کی جس میں عمرے کی نیت کرتا ہے، اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد وہ احرام سے باہر آ جاتا ہے، اور 8 ذی الحجہ کو وہ حرم شریف سے پھر جو ہے وہ حج کی نیت کرتا ہے۔ یہ حج تمتع جو ہے عموماً حجاج کرام یہی کرتے ہیں، تاکہ اس میں آسانی بھی ہے، بہت دنوں تک جو ہے وہ احرام کے قید و بند میں نہیں رہنا پڑتا۔ اور حج افراد یہ ہے کہ حاجی صرف جو ہے وہ حج کی نیت کر کے وہ احرام کے ساتھ جو ہے وہ مکے میں داخل ہو اور صرف عمرے کی نیت نہ کرے۔ تو یہ اس کی جو ہے حج کی یہ تینوں قسمیں ہیں۔ عموماً حجاج کرام جو ہے حج تمتع کرتے ہیں، چونکہ اس میں آسانی ہے، اس میں لگاتار احرام نہیں باندھے رہنا پڑتا اور اس کی پابندیوں کا انتظام نہیں کرنا پڑتا۔ جی بہت شکریہ۔ دیگر یہ بھائی صاحب نے جو کہا تھا مزدلفہ میں وتر کیسے ادا کرتے ہیں؟
حضرت گرامی اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کے طور نیت کے ساتھ ادا کی جائے گی، اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جائے گی بغیر کسی وقفے کے، اس کے بعد مغرب کی سنت ادا کی جائے گی، پھر عشاء کی سنتیں ادا کی جائیں گی، پھر عشاء کی وطر ادا کی جائیں گی۔ اب اگر کوئی چاہے تو اس کو جو ہے مؤخر کر سکتا ہے، نصف اللیل تک مؤخر کر سکتا ہے، اور جب تک عشاء کا وقت ہے تب تک وہ وطر کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، آرام کرنے کے بعد اٹھتا ہے تو وہ نماز تہجد کے ساتھ بھی اسے ملا کے ادا کر سکتا ہے۔ اور دیگر اور بھی اگر نفل نمازیں پڑھنا بلا چاہے شبہ اور وہ ساری رات اگر عبادت میں گزارنا چاہے، یہ تو برکتوں کا موسم ہے، یہ رحمتوں کے نزول کا جو ہے موسم ہے، اس میں تو بندے کو چاہیے کہ ایک ایک منٹ جو ہے ساری زندگی آرام کرنے کو پڑی ہے، مگر ان مبارک ساتھوں کو چاہیے کہ مومن جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے اور رات جو ہے وہ نفل میں، ذکر میں، اللہ کی عبادت میں ہی گزارے، جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکے، بشرطے یہ کہ وہ اپنے بدن کو پر کوئی ظلم نہ کرے اور ایسا نہ کرے کہ اگلے دن کا جو کے معمولات ہیں وہ بھی کچھ کم تھکا دینے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا جو حدیث میں آیا ہے کہ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ کہ تمہارے جو ہے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، لہٰذا اس کی بھی رعایت کیجیے، تھوڑی دیر آرام کیجیے اور اٹھ کے تہجد کے ساتھ اور نفلیں ادا کیجیے، یہاں تک کہ وقوف مزدلفہ کے خاص وقت میں جاگیے، بیدار ہوئیے اور اس میں جو ہے اللہ سے زیادہ دعائیں مانگیے۔ مولانا اور جو اس کے بعد والے مناسک ہے، مزدلفہ سے چل کر جب مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو صحیح وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ مشاہدین کرام، یہ اس رات کو گزارنے کے بعد صبح طلوع آفتاب سے پہلے حجاج کرام کے قافلے جو ہے وہ مینا کے لیے نکلیں گے اور مزدلفہ سے ہی جو ہے وہ رمی جمار کے لیے کنکریاں چن لیں گے۔ یہ خاص بات ہے کہ مزدلفہ سے ہی جو ہے وہ کنکریاں چنیں گے، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و رحمت کا ایک مظاہرہ ہے کہ نہ جانے کتنے حجاج وہاں سے گزرے اور نہ جانے کتنی کنکریاں وہاں سے چنی گئیں، مگر نہ حاجیوں کے قافلوں کا گزرنے میں کمی آ رہی ہے، نہ ان کنکریوں میں کمی آ رہی ہے، نہ جانے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کا انتظام کرتا ہے۔ لہٰذا جن کو 13 تاریخ تک رکنا ہے، یعنی 11، 12، 13 تک رکنا ہے، وہ 70 کنکریاں اٹھائیں گے، اور جن کو صرف جو ہے 10، 11 اور 12 تک ہی مینا میں رکنا ہے وہ 49 جو ہے وہ کنکریاں لیں گے۔ یعنی پہلے دن جو ہے چونکہ صرف جمرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے، اسے کنکر مارا جاتا ہے، بڑے شیطان کو مارا جاتا ہے، جس کے لیے 7 چاہیے، اور باقی 11 اور 12 2 دن کے لیے 21 یعنی 42 اور 7 یہ یعنی 49 کنکریاں چاہیے۔ مگر جس کو 13 کو بھی رکنا ہے اسے مزید 21 کنکریاں جو ہے یعنی 49 میں 21 جوڑ لیجیے تو 70 کنکریاں جو ہے اس کو چاہیے، تو وہیں سے وہ کنکریاں لے کر گزرے گا۔ جب وادی محصر میں آئے گا، جہاں ابرہہ کے لشکر پر جو ہے ابابیل کا لشکر بھیجا گیا تھا اور ان پر سنگریزے پھینکے گئے تھے جس میں وہ تباہ اور برباد ہوا تھا، وہاں پر ذرا تیز قدم سے اس وادی میں سے گزرنے کی ضرورت ہے اور سیدھے وہ مینا آئے گا۔ مینا میں سب سے پہلے جو ہے وہ بڑے شیطان کی طرف جائے گا۔ وہ بڑا شیطان جو ہے وہ مینا کی طرف نہیں ہے بلکہ مکہ معظمہ کی طرف ہے، یعنی بالکل مکہ معظمہ کے سمت میں جو قریب ترین شیطان ہے وہی جمرہ عقبہ ہے یا جمرہ کبریٰ جسے کہتے ہیں، وہاں جائے گا اور وہاں جمرے سے تھوڑی دور کھڑے ہو کر وہ شیطان کو کنکری مارے گا۔ اور اس کا بھی ادب یہ ہے کہ کنکری جو ہے ایک کلمہ شہادت اور انگوٹھے سے پکڑ کر اس کو دور سے پھینکا جائے گا اور ایک ایک کنکری کو الگ الگ پھینکا جائے گا، اور کوشش یہ کرے کہ وہ جو ستون بنے ہیں علامت کے طور پر ان ستون پر جا کر پڑے، یا اس کے قریب اور آس پاس بھی اگر پہنچ جاتی ہے کنکریاں تو بھی جو ہے وہ جو ہے منسک جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو رمی کرنے کے بعد وہ واپس آئے گا۔ واپس آنے کے بعد وہ قربانی کرے گا اور قربانی کے بعد جو ہے وہ حلق کرائے گا۔ یہاں جو ایک خاص بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے ارکان میں ترتیب بھی واجب ہے۔ اگر ترتیب پلٹ جاتی ہے، یعنی آپ نے کنکری مارنے سے پہلے قربانی کرا دی یا قربانی سے پہلے آپ نے حلق کرا دیا، تو ان تمام صورتوں میں دم دینا ہوگا، یعنی یہ قربانی کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر رمی سے پہلے آپ نے قربانی بھی کرا لی اور حلق بھی کرا لیا تو آپ کو 2 دم دینے پڑیں گے، 2 جانور قربان کرنا پڑے گا۔ اور لوگ جو ہے اپنی قربانیوں سے بڑی غفلت کرتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ ہماری قربانی کب ہوگی اور اسی حساب سے پھر حلق کیا جائے یا بال کتروائے جائیں، اور خصوصی طور پر خیال رکھا جائے کہ ہم حلق یا جو ہے بال قربانی سے پہلے یہ کام نہ کریں، کیونکہ یہ ارکان جو ہیں یہ واجب ہیں اور ان میں ترتیب بھی واجب ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب انسان حلق کرا دے گا
تو احرام کی عام پابندیوں سے جو ہے وہ باہر ہو جائے گا، وہ غسل کر سکتا ہے، نئے کپڑے پہن سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت کرے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ طواف زیارت بھی حج کے 3 جو ہے اہم ارکان میں سے ایک ہے، طواف زیارت کرے گا۔ اب اگر اس طواف زیارت سے پہلے وہ حالت حج کے احرام میں کسی بھی نفل طواف کے ساتھ اگر وہ سعی پہلے کر چکا ہے، اسے سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اس سے پہلے کسی نفل طواف کے ساتھ سعی نہیں کی ہے تو طواف زیارت کے بعد جو ہے وہ سعی بھی کرے گا صفا مروہ کی، اور اس کے بعد پھر منی واپس آ جائے گا۔ اور اگلے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو وہ تینوں جمرات، تینوں شیطان، چھوٹے اور منجلے اور بڑے شیطان پر کنکریاں مارے گا، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر منجلے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، اور اس کے بعد 12 کو بھی یہی کرے گا۔ اگر وہ چاہے تو 12 کو منی سے نکل کر وہ مکہ مکرمہ واپس آ جائے، اور اسی کے ساتھ اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور اگر چاہے تو وہ 13 کو بھی جو ہے وہاں رک کر 13 کو بھی تینوں شیطان کی رمی کرے اور اس کے بعد آئے۔ یہ مختصراً جو ہے حج کے مناسک ہیں جو 5 دن میں جو ہے پورے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں بروز جمعہ یعنی 26 تاریخ کو کل صبح 9 بجے سے 11 بجے تک آپ مشاہدہ کر سکیں گے حج بیت اللہ کا براہ راست مکہ مکرمہ سے۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ جی میرا نام مرزا سلیم ہے اور میں سہارنپور یو پی سے بول رہا ہوں۔ جی سلیم صاحب بتائیے، سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کمانے کھانے کی جو نیت سے، کمانے کی نیت سے گئے ہوئے ہیں اور وہ بھی حج کر رہے ہیں، اور جو یہاں سے خاص طور پہ حج کرنے کی نیت سے گئے ہیں، کیا ان کا ایک ہی مرتبہ ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے سہارنپور سے جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں سرفراز بول رہا ہوں پروانی سے۔ جی سرفراز صاحب بتائیے، سوال بتائیے گا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جس کی استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ حج کو نہیں جاتے، جی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، کیا سختیاں، کیا یہ ہیں اس کے لیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا پربھانی سے۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحبہ، کہاں سے؟ جی میں کانپور سے بول رہی ہوں، سبوئی مرزا۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ ہماری طرف سے سبھی حاجیوں کو دلی مبارکباد۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بتائیے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ عرفات کے میدان سے پہلے سیدھے کنکڑی مارنا چاہیے شیطان کو کہ طواف کرنا چاہیے، طواف یا صحیح، تو اس میں کون سا طریقہ صحیح ہے یہ ہمیں بتائیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ نے میں کال کیا۔ آپ کے سوال کا جواب جانے کا سب سے پہلے جو سوال آیا تھا انشاءاللہ اس کا جواب جانتے۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوال آیا تھا جو عشاء کی نماز سے متعلق تھا، عشاء کی نماز کا جو حکم ہے اس سے متعلق آپ بیان فرمائیں۔ نہیں، یہ آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے حضرات ناظرین کرام کہ مزدلفہ میں جس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں جو ہے فذکروا اللہ عند مشعر الحرام، اور حدیث شریف میں آیا ہے، اور صحابہ نے فرمایا کہ تمام کا تمام مزدلفہ جو ہے وہ مشعر حرام ہے، سوائے اس چھوٹی سی جگہ کو چھوڑ کر جسے وادی محصر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر حجاج کرام جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ ایک ساتھ ادا کریں گے، عشاء کے وقت میں ادا کریں گے اور ادا کی نیت سے ادا کریں گے، اور اس کے بعد ان کی ترتیب یہ ہوگی کہ دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد فرائض ادا کرنے، دونوں نمازوں کے فرائض ادا کرنے کے بعد پہلے وہ مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، پھر وطر ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر رات میں تھوڑی دیر آرام بھی کریں گے۔ اور یہ خاص خیال رکھیے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مزدلفہ میں وقوف جو ہے کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے، یہ بالکل بات درست نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک تو وہاں پر وقوف جو ہے وہ واجب ہے، یعنی اگر آپ نے ترک کر دیا تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم وہاں ہوٹلوں میں رات گزارنے کے لیے نہیں گئے ہیں، ہم تو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، لہٰذا چاہیے کہ ہر چھوٹے بڑے ارکان کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، اور انہی میں یہ بھی ہے کہ رات ہم وہاں گزاریں۔ جی لیکن سوال یہ آیا تھا کہ جو لوگ کمانے کی غرض سے کسب حلال کے لیے جو گئے ہیں اور حج کی نیت سے جو گئے ہیں، اب وہ لوگ جو کمانے گئے ہیں حج بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ خصوصی طور پر حج کے لیے رخت سفر باندھا، یہ دونوں کا مقام، دونوں کا ثواب کسی طرح کی کوئی کمی؟ میرے عزیز، آپ کے سوال میں کئی جہتیں ہیں، اور بعض جہت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا شکر زیادہ کریں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ہندوستان سے چل کے گیا ہے اور اتنی دوری سے گیا ہے، ظاہر سی بات اس کا اجر جو ہے وہ قریب سے آنے والوں کے اجر کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، مگر
ज़मानी दूरी और नज़दीकी से ज़्यादा अहम है क़ल्ब की नीयत और दिल का इरादा. अगर हम किसी से दिल के इरादे में अगर पिछड़ जाएं तो ख़्वाह कितना ही लंबा सफ़र करके क्यों ना जाएं, सच्चे इरादे वाले और पुख्ता इरादे वाले और गहरे इरादे वाले की हम बराबरी नहीं कर सकते. मगर ज़ाहिर यही है कि अगर इरादों और नीयत में दोनों एक हैं तो उसका सवाब ज़्यादा होगा जो दूरी से गया है, जो ख़ास करके हज के लिए जिसने इतना लंबा सफ़र किया है. जी, भाई सरफराज ने परभनी से सवाल किया है कि जो इस्तिताअत रखते हुए भी हज को नहीं जाते इनके लिए क्या वईदें हैं. मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये सवाल किया, चूँकि ये बेहद अहम सवाल है. हम लोगों ने हज को एक फ़रीज़े गायबा बना लिया है, यानी ऐसा फ़रीज़ा जो गायब है, जो हमारे दिलो दिमाग में नहीं है, हमारे अमल में भी नहीं है. हम समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ताख़ीर की इजाज़त दी है तो हम तमाम छोटी बड़ी ज़रूरतों से इसको मुअख्खर करते चले जा रहे हैं. याद रखिए कि हज इस्लाम की उन 5 अरकान में से एक है जिस पर इस्लाम की बुनियाद है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनिया अल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम 5 चीज़ों पर कायम है जिनमें एक हज भी है. और इस्तिताअत रखने के बाद अगर कोई हज नहीं करता है और बिला उज़्र हज नहीं करता है तो उसके लिए बड़ी शदीद वईदें आई हैं. सही हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम मलका ज़ादन व राहिलतन तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाहिल हराम व लम यहुज फलैसा अलल्लाहि अन यमूता यहूदियन औ नसरानियन, कि जो हज की इस्तिताअत रखता है, सवारी रखता है, पैसा रखता है और उसके बाद बग़ैर किसी उज़्र के हज नहीं करता है तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि वो मुसलमान मरे या गैर मुस्लिम मरे, यहूदी मरे या ईसाई मरे या मुसलमान मरे. तो हज़रात गिरामी ये बहुत बड़ी वईद है. और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फ़रमाता है कि वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, कि लोगों पर अल्लाह के लिए हज करना जो है वो फ़र्ज़ है. और अगर कोई कुफ्र करता है, यानी इस्तिताअत रखने के बाद हज न करने को अल्लाह ताला ने कुफ्र के मुसाबिक़ करार दिया, यानी हुक्म का इनकार है, तो वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन. अगर कोई नहीं मानता है अल्लाह के हुक्म को तो अल्लाह ताला सारी दुनिया से बेनियाज है. तो ये ज़रूर है. और याद रखिए कि बाज़ फ़र्ज़ी जो है वजह जो हैं वो काबिल माफ़ी नहीं. हाँ, अलबत्ता किसी के ऊपर दैन है, अगर कर्ज़ है, अगर उसके पास इस्तिताअत नहीं है तो वो हज को मुअख्खर कर सकता है. मगर सिर्फ ये कि सारे बच्चों की शादी कर लें और सारी लड़कियों की शादी कर लें और दुनिया के सारे काम करके फ़ुर्सत, यानी गोया हम बुढ़ापे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए. ज़्यादा ताकत जब तक जिसमें रहे उसी दरमियान हज कीजिए ताकि हज को आसानी से आप कर सकें. जी सुभान अल्लाह. कॉलर लाइन पर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद उस्मान अत्तारी, लाखे शरीफ, हजारीबाग, झारखंड. जी मोहतरम, बताइए, सवाल बताइएगा. मेरा सवाल ये है कि जिस आदमी जो अपने नाम से कुर्बानी देते हैं जी, उनको लोगों को कुछ कहना है कि उन्हें उस वक्त तक नहीं खाना है जब कुछ भी खाना है जब तक वो कुर्बानी अपने दे दें. क्या ये ऐसा है या सभी के लिए ऐसा है? नहीं, सवाल दोहराइए आप. मैंने समझ लिया. जी ठीक है, सवाल समझ में आ गया. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया. आपके सवाल का जवाब जानेगा मौलाना सदक़ा से. इससे बेशतर जो सवाल आया था, अरफात के मैदान में जो कंकरियाँ मारना फिर तवाफ़ करना, क्या इसकी तरतीब है? अभी बहन साहिबा यही फ़ोन पे जानना चाह रही थी कि तरतीब क्या है. मेरी अजीज़ा, इससे पहले भी तरतीब बताई जा चुकी है कि जो मशाइर हराम हैं, हम 8 तारीख को जो है मिना में जाएंगे, रात मिना में गुजारेंगे, 5 नमाज़ें मिना में पढ़ेंगे. उसके बाद अगले दिन फजर के बाद जो है तैयार होकर हम ज़ोहर तक जो है वो अरफात में पहुँचेंगे. अरफात में ज़वाल के बाद से लेके और गुरूब आफ्ताब तक हम अरफात में ठहरेंगे, जहाँ ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर और असर की नमाज़ जमा बितक़दीम के साथ अरफात में अदा करेंगे. गुरूब के बाद हम मुज़दलिफ़ा आएंगे. मुज़दलिफ़ा, मैंने बताया कि मुज़दलिफ़ा जो है अरफात और मिना के दरमियान में एक जगह है जो एक तरफ अरफात से मिलता है और दूसरी तरफ जो है वो मिना के करीब पहुंचता है. अरफात में रात गुजारेंगे. उसके बाद फिर 10 तारीख की सुबह को हम मिना आएंगे, जहां सबसे पहले जो है 10 तारीख को जो है बड़े शैतान को जो है हम कंकरी मारेंगे और उसके बाद लौट कर आके क़ुरबानी देंगे, फिर हलक कराएंगे और उसके बाद जाके तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और उसी 10 तारीख को ही हम फिर मिना वापस आ जाएंगे. 11-12 या 11-12 और 13 फिर मिना में क़याम करेंगे. 2 दिन या 3 दिन जो है वो फिर तीनों शैतानों को कंकरी मारेंगे. ये मुख्तसर सी तरतीब है हज के तमाम अरकान व मनासिक की. अभी जो उस्मान साहब ने सवाल किया था नाम से कुर्बानी का जो सवाल था, इसके बारे में बताएं. अभी नहीं, उस्मान साहब का बुनियादी सवाल ये था कि वो अतारी साहब उसके सिलसिले में समात कीजिए कि वो एक सुन्नत है, चूँकि क़ुरबानी का गोश्त नहायत ही मुतबर्रक है. हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम
की सुन्नत है। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह मा हाज़िल अदाही, ये क़ुरबानियाँ क्या हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत व अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने फरमाया कि वह मौलाना फ़ीहा या रसूलल्लाह, तो इन क़ुरबानियों में हमारे लिए क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिकुल्लि शअरतिन हसना, इस क़ुरबानी के जानवर के हर बाल के बराबर नेकी है, यानी जितने बाल हैं उतनी नेकियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मुतबर्रक गोश्त से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप कुर्बानी के गोश्त से जो है वो इफ्तार करते थे, यानी बकरीद के दिन सुबह नाश्ता करते थे। अब अगर कोई जल्दी कर लेता है तो इंतज़ार करें, ये सिर्फ सुन्नत है, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ जगह कुर्बानियाँ होते होते शाम हो जाती है तो सारे दिन जो है उस दिन तो वैसे भी रोज़ा रखना हराम है। ईद जो लोग हैं बकरीद का दिन जो है वो अल्लाह ताला ने खाने पीने के लिए बनाया है। अगर कुर्बानी आप जल्दी करा के थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं तो ये सुन्नत है, ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्बानी के गोश्त से ही नाश्ता करें। जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन साहब कहाँ से? मैं रतलाम से मोहम्मद शौकत खान बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या सवाल है आपका? हजरत मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, उनकी दिली तो ख्वाहिश थी कि मैं वो हज के लिए जाए पर वो नहीं जा सके। मेरी हालत भी ऐसी नहीं है कि मैं हज करूँ, पर यहाँ पर एक वो शेर खान मोहम्मद शेर खान करके वो हर साल हाजियों को भेजते हैं, तो वो मेरे को भेजना चाह रहे हैं। तो मैं क्या वालिद साहब के नाम से हज कर सकता हूँ? उनका सवाब हज का वालिद साहब को मिलेगा क्या? ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं आपको। और दूसरा ये हजरत आप मेरे लिए खास तौर से खुसूस तौर से दुआ करिए, बहुत परेशानी हाल मुब्तला हो अभी, तो बस अल्लाह ताला दुआ करिए आप सब। अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए। भाई बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम कौन कहाँ से? जी मैं नांदेड़ से माजिद बोल रहा हूँ। बताइए ना माजिद साहब क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है जी कि जो आदमी 1 से 2 मरतबा हज कर ले जी और भी हज करने की इस्तिताअत रखता हो जी, क्या वो दूसरे आदमी को हज करने में मदद करे या खुद हज को जाए? इन दोनों सूरतों में से कौन सी सूरत बेहतर रहेगी? ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया नांदेड़ से। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं नाज़िया बोल रही हूँ बीजापुर कर्नाटक से। जी बताइए सवाल बताइएगा। जी मेरा सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या इबादत कर सकते हैं आज के दिन और कल के दिन, और कल के रोजे की फजीलियत क्या है? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि जो कुर्बानी का जो गोश्त है जो गैर कौम वालों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन खास मेरी एक दरख्वास्त है कि आप सब दुआ कीजिए कि मेरे अम्मा अब्बू को भी अगले साल हज नसीब हो जाए। आमीन, अल्लाह आसान फरमाए हज आपका। हम सारे मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं जिनके दिलों में ये हसरत है, अल्लाह उन्हें अपने मकान की अपने घर की ज़ियारत कराए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की इज़्ज़त कराए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया बीजापुर से। मौलाना इस सवाल का जवाब अता फरमाया। इससे पहले जो सवाल किया था भाई साहब ने, हज पर कोई साहब भी जाते हैं तो ये वालिद साहब के बदले में हज करना चाहते हैं। ज़्यादा बेहतर सूरत हाल ये है कि अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप अपनी तरफ से जो है वो हज करें, और अगर आप पर हज अपना फ़र्ज़ नहीं है तो आप वालिद साहब की तरफ से भी हज कर सकते हैं। मगर बेहतर ये है कि आपको ये मौका है तो आप अपनी तरफ से हज करें, आपके लिए दोनों सूरतें जायज़ हैं। जी दीगर सवाल के एक से ज़ायद हज करना अफजल है या किसी ऐसे आदमी को जो बेबस है उसको? मेरे अजीज़ खैर के बहुत सारे वजूह हैं और नेकियों के बहुत सारे दरवाज़े हैं, और जो जिस रास्ते से चाहे वो नेकी कमाए। फ़राइज़ के बाद जहाँ तक नवाफिल की बात है तो नवाफिल में बंदे को अख्तियार है कि वो जो चाहे उसको अख्तियार करे, लेकिन बिलाशुबा इसमें दो राय नहीं है कि ऐसे गरीब जिनको खाना मैसर नहीं है या जिनको ज़िंदगी की ज़रूरियात मैसर नहीं है उनकी मदद करना जो है वो उसकी फजीलत जो है वो बेहिसाब है, लिहाजा इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जी और दीगर जो सवाल था, एक सवाल है भाई बहन साहिबा ने जो सवाल किया है कि क्या हम लोग यहाँ पर क्या इबादत कर सकते हैं जो हज पर नहीं गए, और अरफा के रोज़े की क्या फजीलत है? मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि ये पूरे ज़िलहिज्जा के सारे 10 दिन जो है ये बड़े फजीलत वाले दिन हैं, इनके दिन और रात सभी फजीलत के हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो रमज़ान की आखिरी 10 रातें हैं वो सबसे अफजल रातें हैं, और ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन हैं ये सबसे अफजल अय्याम हैं।
اور خاص کر کے عرفہ کے روزے کے بارے میں جو آپ نے پوچھا تو اس کے بارے میں تو بڑی فضیلتیں آئی ہیں. صرف ایک حدیث آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. تو اتنی اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ نفل میں جو چاہیں آپ جس طرح چاہیں اللہ کو یاد کریں, اس کا ذکر کریں اور اس کی عبادت کریں. جی, قربانی کا جو گوشت ہے وہ غیر قوم کو بھی قربانی کے گوشت کے بارے میں جو ہے یہ جو ہے اس کا جو بہترین طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں, ایک حصہ اپنے دوستوں میں تقسیم کریں اور ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دیں. اب اگر آپ کے اس درمیان میں اگر آپ کے کھانے میں کوئی آ کے شریک ہو جاتا ہے یا آپ کھا رہے ہیں اور کوئی آ جاتا ہے تو اس غیر مسلم کو اسے شریک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسلمان فقراء کو ایک حصہ دیں, ایک حصہ اپنے دوستوں کو دیں اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں. جی, بہت شکریہ مولانا. جو پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ نے یہ بتایا تھا کہ قربانی کا جو ہے ادائیگی ہو گئی ہے, اس سے متعلق معلومات حاصل کر لیں پہلے, تو کیا طریقہ کار ہوگا اس کا قربانی؟ جی ناظرین کرام, یہ ایک اچھا موقع ہے اور پرسوں قربانی ہونے جا رہی ہے. سب سے پہلے تو بنیادی مسائل جان لیں کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے. جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے, اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ وہ نصاب جو ہے وہ پورے سال آپ کے پاس رہے, مگر حج قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے. حتیٰ کہ قربانی کے تینوں دن یعنی 10, 11 اور 12 میں کسی لمحے اگر آپ مالک نصاب ہو جاتے ہیں تو قربانی آپ پر جو ہے وہ واجب ہے. اور یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے. لوگ اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں, بلکہ بعض نئے روشنی والے تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ صاحب قربان کرنے کے بجائے اس پیسے کو کسی جو ہے آرگنائزیشن کو دے دیا جائے اور کسی جو ہے وہ یتیم خانے اور مدرسے کو دے دیا جائے. عزیزان گرامی, قربانی کے دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عمل اتنا بلند نہیں ہے جتنا کہ قربانی ہے. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ, اور قربانی کا خون جو ہے زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو اس عمل سے بہتر کوئی نہیں ہے. لہذا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں, بے اصل ہیں اور بھٹکانے والی ہیں. قربانی بے حد اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن وَجَدَ سِعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا, کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو اور اس کے بعد بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ میرے عیدگاہوں کے قریب نہ پھٹکے. اتنی شدید وعید ہے. لہذا یہ اسلام کا شعیرہ ہے, اسلام کی پہچان ہے. قربانی کیجیے اور ہر شخص صاحب استطاعت جو ہے وہ قربانی کرے, اور جو گھر میں جتنے لوگ صاحب استطاعت ہیں اتنی قربانیاں کی جائیں. ایک قربانی جو ہے وہ پورے گھر والوں کی طرف سے فقہ حنفی کے مطابق کافی نہیں ہوتی ہے. لہذا اگر میاں بیوی دونوں صاحب استطاعت ہیں, دونوں صاحب نصاب ہیں, تو ان کو دونوں کی طرف سے جو ہے قربانی دینی پڑے گی. جی, دیگر قربانی کے علاوہ ہم جو حج پر نہیں گئے ہیں یہ لوگ کیا کریں, کیا ذکر اذکار کریں, کیا عبادت کریں, انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. ہم چلتے ہیں میدان مزدلفہ جہاں پر کچھ مناسک ادا کیے جا رہے ہیں, شاید نماز ادا کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر. إن الحمد والنعمة لك والملك
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. محترم جو شرم کا ایک ہجوم رواں دواں ہے سیلاب کی طرح، یہ اس سے متعلق کچھ بیان فرمائیں. مشاہدین کرام، جیسا کہ آپ اپنے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، جو ہے یہ حجاج کرام کے قوافل جو ہے وہ مزدلفہ پہنچ چکے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزدلفہ میں اپنا اللہ کا ذکر کرنے کو حکم دیا ہے کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور حدیث میں آیا ہے کہ پورا کا پورا مزدلفہ جو ہے یہ مشعر حرام ہے. حجاج کرام وہاں جمع ہیں، اور غالباً جیسا کہ تصویر سے دور سے نظر آ رہا ہے کہ نماز کے لیے جو ہے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. مشعر حرام پہاڑ کے دامن میں جو مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا، اسی سے متصل لوگ جو ہیں صف بستہ ہو رہے ہیں. مولانا، یہ کیا چیز ہے جو اتنی تربیت دے دیتی ہے ہر عربی کو، عجمی کو، کسی بھی آدمی کو، کہ یہاں بالکل ترتیب سے لوگ چل رہے ہیں؟ اتنا بڑا ہجوم ہے، سمندر کے سے لوگ جا رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ادب سے کچھ 1000 لوگ مل جاتے ہیں تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے، بھاگ دوڑ ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، اس کا جواب جو ہے علامہ اقبال کے اس شعر میں ہے جس میں انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھایا، جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جذبہ اخلاص و قربانی عطا کیا، وہی اپنے بندوں کو جو ہے یہ ڈسپلن عطا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں نہ کسی کے پاس غرور ہے، نہ کسی کے پاس نفس ہے، نہ کسی کو اپنا عہدہ یاد ہے. وہ سب اللہ کی بارگاہ میں خشیت سے جو ہے لرزہ برندام ہیں، اور اللہ کے تقوی سے بھرے ہوئے یہ نفوذ جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر یہ تمام تر ٹکراؤ جو ہے وہ انسان انانیت کی بنیاد پر کرتا ہے. تمام اختلافات جو ہے وہ انانیت کی بنیاد پر کرتا ہے. اور جب انسان اپنے نفس کو فنا کر کے جب کسی مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں چونکہ اس کا نفس ہی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، لہٰذا نہ کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے. ہر طرف آپ کو امن آتشی کے جو ہے بادل جو ہے وہ منڈلاتے نظر آتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا عظیم الشان مجمع ہے، اور کس قدر سکون کے ساتھ، کس قدر جو ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے وہ حج کی یہ مناسب جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. بلا شبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان ہوتا ہے، اور مومن کے دل میں جو اخلاص ہوتا ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ یہ مجمع ہے. اور یہ سب کے سب جو ہے مشعر حرام میں مزدلفہ میں جو ہے جمع ہیں، جہاں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مغرب اور عشاء کو ساتھ ادا کریں گے، اور اس کے بعد ساری رات اپنے رب کے ساتھ سرگوشیوں میں گزاریں گے، اپنے رب کے ساتھ جو ہے مسامرے میں گزاریں گے، اپنے رب کے ساتھ مناجات میں گزاریں گے. اور اس طرح صبح ہوتے ہوتے یہ منسک جو ہے، یہ رکن جو ہے حج کا وہ ادا ہوگا. صبح ایک فطری بات ہے، صبح فجر سے لے کر میدان عرفات میں مغرب تک لوگ ٹھہرے ہیں، پھر اب یہاں سے مغرب کے بعد سے جب روانہ ہوئے اور پھر فجر تک انتظار کرنا ہے ان کو مزدلفہ میں، تو 24 گھنٹے کا جو عالم ہے یہ قابل برداشت ہے ایک عام آدمی کے لیے. اور
یہاں جانے کے بعد جو جذبہ شوق اس طرح کا حوصلہ دے دیتا ہے؟ بلا شبہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سب یادگار ہے، ان کی اور حضرت اسماعیل کی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی یادگار ہے. اور حضرت ابراہیم کی ذات وہ تھی جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. تو یہ تو سنت ابراہیمی ہے کہ جو نار نمرود میں جو ہے بے خطر کود پڑے تھے، تو اس آگ کے مقابلے میں تو یہ دشواریاں بڑی آسان ہیں. تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے جو ہے حجاج کرام ان کی اسپرٹ سے جو ہے وہ سبق لیتے ہیں، ان کی سنتوں سے وہ حرارت اور توانائی حاصل کرتے ہیں. اور جب مومن یہ خیال کرتا ہے، حاجی جب یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے رب کا مہمان ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو وہ مہمان ہے، تو اس کا سینہ جو ہے اعتماد اور اعزاز سے اتنا بھر جاتا ہے کہ یہ ساری دشواریاں جو ہے اسے بالکل آسان لگتی ہیں. یہ پتھریلے راستے اس کو پھولوں کی سیج نظر آتے ہیں جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دینے والا خود ہم کو اپنا مہمان بنا کے بلا رہا ہے، یعنی جس نے ہمیں دیا ہے اور بلا کر ہم کو سکھا رہا ہے کہ اس کے دربار کے آداب کیا ہیں، اور اس کے بعد وہ ہم کو دعائیں مانگنے کا حکم دے رہا ہے، پھر ہماری دعاؤں کو وہ قبول کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسا جذباتی مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کن مراحل سے گزر گیا. تو وہ شکر اور جذبہ تشکر کے احساس میں اتنا بوجھل ہوتا ہے کہ یہ ساری دشواریاں اس کو صرف راحت ہی راحت جو ہے وہ نظر آتی ہیں.